ابھی ہماری گفتگو ہوئی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں اسلامی نظام حکومت کے نفاذ کے لیے جو ایک پیک ایفرٹس ہیں وہ دیکھی ہیں، اور وہ بعد میں جب خلیفہ بنے تو ہم انہیں خلافت راشدہ کہتے ہیں، جن میں 4 خلیفہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری خلیفہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو صحابی ہیں اور کاتب وحی ہیں، تو ان کی جب حکومت آئی تو اس حکومت کو خلافت راشدہ میں کیوں کنسیڈر نہیں کیا جاتا؟ ایک تو یہی جو ہم نے وہ حدیث پڑھی، ایک حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی الگ سے حدیث ہے، وہ پہلے ہم نے آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر خلافت اعلیٰ منہاج نبوہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا تو اس کو اللہ اٹھا لے گا، پھر بادشاہت ہو رہی گی۔ اب اس کی جو مختلف الفاظ ہیں حدیثوں کے، کس میں ہے کہ جی وہ ملک عضور ہو جائے گا، پھر ملک جبری ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں پر امام نے تیمیہ مجموع الفتاویٰ میں ایک بات اہم کر کہتے ہیں کہ بالعموم اگرچہ حدیثوں یہی ہے کیونکہ لمبے لمبے مرحلوں کا ذکر ہے حدیث کے اندر، لیکن کہتے ہیں کہ چند ایک حدیث میں ہمیں ایک اور لفظ بھی ملتے ہیں، وہ ہے ثم یکون ملک و رحمہ، کہ بادشاہت اور رحمت ہوگی۔ کہا کہ نبوت و رحمہ، نبوت اور رحمت ہوگی، پھر خلافت و رحمہ، خلافت اور رحمت ہوگی، پھر ملک و رحمہ، پھر بادشاہت اور رحمت ہوگی، پھر ملک عضوض، پھر وہ جو ہے نا وہ حاوی ہونے والی یا لوگوں کے اس کے اندر حقوق غصب ہو جایا کریں۔ عضو کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کا حق غصب ہو جانا، تو اس میں لوگوں کا حق غصب ہونے لگے گا، وہ آ جائے گی۔ امام تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملک و رحمہ بعض احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، تو یہ بادشاہت ہے، لیکن اس کے اندر ایک رحمت ہے، یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کا عہد ہو اور خود جو خلیفہ ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی مطلب صحابی ہوں، اور وہ سارے کا سارا معاشرہ بھی اس طریقے سے قائم ہو، تو یک لخت معاملہ اتنا خراب اور اتنا نیچا ہو جائے۔ تو وہ یہ ہے کہ بہت سارے اسٹینڈرڈس یقینی طور پر ویسے کے ویسے رہے اور ویسے ہی چلے، لیکن یہ ہے کہ چند اہل علم نے کہا کہ فرق بنیادی طور پر وہ جو خلافت راشدہ اور بعد کے ملک میں ہے، وہ ہے کہ ملک یعنی بادشاہت کے اندر ایک مغالبہ ہے۔ مغالبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ معاملے پر ہاتھ مارنا، اور اس کے اندر ایک قبضہ کا معنی جو ہے نا وہ ہوتا ہے، بادشاہت کے اندر قبضے کا ایک معنی ہوتا ہے۔ خلافت کے اندر تمام لوگوں کی جو ایبرپٹ رائے ہوتی ہے نا، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں کسی طریقے سے آپ کی رائے بناؤں، مطلب وہی بادشاہت کا ایک رنگ ہے، کیونکہ آج بھی کئی ساری جگہوں میں بادشاہت بھی لوگوں کی تائید وغیرہ لے لیتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، مطلب ایسا نہیں ہے، اور مسلمانوں کے اس میں بھی بادشاہ بھی بیعت لے لیا کرتا تھا۔ بادشاہت کا بیعت لینا اور ہے، لیکن جس طریقے سے حضرت عمر، حضرت عثمان، ابوبکر رضی اللہ عنہ وغیرہ کی بیعت ہوئی ہے، اس میں یہ نہیں کہ آپ حاوی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد آپ بیعت لے رہے ہیں، اور کسی کو انڈر انفلوئنس لا کر اور اس کے بعد تقریباً آپشنز نہ چھوڑ کر آپ وہ کریں گے، تو بادشاہت میں مغالبہ کا ایک معنی ہوتا ہے، جبکہ خلافت میں مطابعہ کا ایک معنی۔ مطابعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خود ہی اپنے دل سے اور خالصتاً اپنی مرضی اور پسند سے لوگ آپس کے گرد اکٹھے ہوئے ہوں، مطلب ایسے ہی جیسے قافلہ جا رہا ہے، خود بخود لوگ اس کے ساتھ ارد گرد ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کو اس قابل سمجھے ہی نہ کہ کوئی اور جو ہے نا ان کو لیڈ کرے۔ خلافت یہ ہے، خلافت راشدہ اصل میں یہ، تو وہ معنی متاثر ہوا، جس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ وہ خلافت۔ تو ایک تو یہ کہ حدیث میں جو پیشن گوئی اس کے حوالے سے اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں اور اس میں ہم فرق کر لیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو طرز حکومت ہے اس کے اندر بھی فرق یہ ہے کہ مطابعہ کا معنی خاصی حد تک پیچھے ہوا، اور مغالبہ کا معنی خاصی حد تک جو ہے نا وہ اوپر آ گیا، تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ ملک و رحمہ امام حضرت امیر معاویہ کا جو عہد بنتا ہے۔